में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन। नबील, मुझे ये बताइएगा, जो मेरा अहम इशू है, मैं आपसे इस बात का मौक़िफ़ ले लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी का माइंडसेट के हवाले से आप ये बताएंगे, ये जो लाहौर की जजमेंट आई है सदर मुमलिकत के हवाले से, आप क्या समझते हैं वो कौन सा ओहदा जो है छोड़ेंगे, और सियासत न करने पर उनको थोड़ा और वक्त दिया गया है कि ऐवान सदर में जो सियासत हो रही है उसको बंद करें, क्योंकि आइन के मुताबिक कोई मुल्क का सदर ये नहीं कर सकता। Jasmine, it's a court matter. I don't want to comment on that. It's sub judice. I don't want to comment on that. सर, सब जुडिस तो नहीं है, अब तो फैसला आ गया है। नहीं, अब ज़ाहिर है कोर्ट में, कोर्ट का फैसला है। अब ज़ाहिर है वो तो मैं नहीं कहूँ, आई एम नॉट प्रेसिडेंट, उनको जवाब देना है। कोर्ट के मैटर्स में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, ओके, नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या? अच्छा चलें, ओके, मैं दूसरे गेस्ट से पूछ लेती हूँ। ये बताइएगा, क्या ऐसी भी कोई बात आ रही है कि इस वज़ीर आज़म को बचाने के लिए शायद कोई चेंज लाया जाए इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ? जी जी नबील जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 63G1 के अमेंडमेंट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो राजा साहब को बचाने के लिए कोई ऐसा पार्लियामेंट में कोई करने वाले हैं, अमेंडमेंट लाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं क्या? देखिए, पार्लियामेंट में हमारे पास मेजॉरिटी है। हम पार्लियामेंट के अंदर एक दो अमेंडमेंट्स लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि वो कौन से अमेंडमेंट है, वो क्या है क्या नहीं है, उस पर काम हो रहा है। ठीक है। हमारे जो इत्तेहादी जमात हैं उनके साथ मशवरे चल रहे हैं, और आई थिंक प्रॉब्ली बाय द नेक्स्ट वीक उस पर हम अमेंडमेंट पर हम जाएंगे। हमारे पास मेजॉरिटी है, वी कैन डू दैट, एंड अगर हम समझते हैं ये सही है, वी विल डू दैट। अच्छा, ठीक है। मारवी, यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, फिर मैं शाह साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उन्होंने एक अरसा गुजारा है। इस फैसले के बाद सदर मुमलिकत पे कितना प्रेशर होगा? आप समझती हैं वो सितंबर तक कोई फैसला ले लेंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे? और ये जो चेंज की बात कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में की पार्लियामेंट पे, इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? मुझे तो लग ये रहा है कि जो पहले जिस तरह की सियासत होती थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, जिस पे बहुत तनकीद करते थे, और जो जमहूरी नहीं होती थी, और फ्रैंकली जो सही भी नहीं होती थी, और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता था अमेंडमेंट जस्ट टू सेव योर स्किन, जस्ट टू सेव योर स्ट्रक्चर, अगर पहले गलतियां हुई तो ये भी कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या है? तब्दीली कौन सी है? सारे के सारे वही काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जमहूरियत का ये मतलब है कि आप जमहूरी अंदाज से मुल्क को चलाएं, और एक आदमी को बचाने के लिए, जैसे कि शाह साहब ने शुरू में कहा, आप सारा स्ट्रक्चर दाव पे ना लगाएं और आप चेंजेस अमेंडमेंट्स इस तरह के करेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर पे ये कहना चाहूँगी कि जब आप क्वेटा की सिचुएशन, आज मैं उसका जिक्र डेफिनेटली करना चाहूँगी, क्योंकि शिया जो कम्युनिटी है, चाहे वो क्वेटा हज़ारा कम्युनिटी हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे वो हंगू में हो, काफ़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और हम पहुँचते हैं जब ये इश्यूज़ होते हैं। इसके ऊपर प्रूफ्स मैंने खुद पर्सनली, क्योंकि मैं तो आज तो नहीं हम फॉलो कर रहे, क्वेटा का जो इशू है हज़ारा का, ये तो बहुत टाइम से हो रहा है। इसके ऊपर मैंने प्रूफ्स खुद पार्लियामेंट में दिए थे कि ये लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जिन्होंने इनका कत्ले आम किया है, इनको गिरफ्तार कर दें। क्यों नहीं करते गिरफ्तार? कैसे ATC और किस तरह से ये बहुत टाइट सिक्योरिटी वाले प्रिजन से ये लोग टेररिस्ट निकलते हैं? कौन देता है इनको इम्यूनिटी? ये तो हुकूमत की बात है ना। अभी शाह साहब क्या कह रहे थे कि हुकूमत, who runs the government, who runs the agencies? I mean, the government, the prime minister is in charge. So जब prime minister in charge ही नहीं है terrorist elements का, मतलब उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि it seems कि वो नहीं कंट्रोल करना पा रहे। रिट ऑफ स्टेट नहीं है। रिट ऑफ स्टेट क्यों नहीं है? जब रैलीज दाद मोहम्मद आपका की
جو ہے بلوچستان کے جو چیف ہیں ان کی جب نکلتی ہیں ان کے پر تو بڑا تشدد ہوتا ہے. جب محبت ریلیز نکلتی ہیں سندھ کے ڈویژن کے خلاف ان کے اوپر تو بڑا تشدد ہوتا ہے. جب لیڈی ہیلتھ ورکرز نکلتی ہیں ان کے اوپر تو بڑا تشدد ہوتا ہے. لیکن جب ان کے پسندیدہ ریلیز ان کے شہروں میں نکلتی ہیں تو اس پہ تو کوئی تشدد نہیں ہوتا. سو آئی تھنک سلیکٹو تشدد ہے, سلیکٹو جسٹس ہے, سلیکٹو پھر آپ ایشوز دونوں ہے. اسی میں الجھ رہے ہیں. نہیں الجھ نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں. جی میں شاہ صاحب کو موقف لے لوں. نبیل آپ ضرور اپنا کوشچن پٹ اپ کیجئے گا. شاہ صاحب جس طرح سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا اپنی عرصہ گزارا ہے اور صدر کے ساتھ آپ نے ان کی کابینہ میں وفاقی وزیر کے طور پر اپنے کام بھی کیا ان کے ساتھ, کیا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں آپ؟ کون سا عہدہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا ان کو مجبور کیا جائے گا؟ دیکھیے پہلے تو دیکھیے نا ماروی کہ عدالت نے کہا کیا ہے. عدالت نے کل چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جی صاحب غلطی سے کہہ دیا انہوں نے. شاہ صاحب جیسمین پوچھ رہی ہے, ماروی پوچھ رہی ہے. جیسمین معاف کیجئے, جیسمین میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ دیکھیے کورٹ نے کیا کہا ہے. چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ صدر صاحب ہم آپ کو 5 ستمبر تک مہلت دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں, سوچ لیجئے اور فیصلہ فرما لیں کہ آپ نے کون سا عہدہ رکھنا ہے, کیونکہ آئین کی روح سے آپ دونوں عہدے نہیں رکھ سکتے. چیف جسٹس اعجاز چودھری صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا 12 مئی 2011 کو, آج سے 13 ماہ پہلے کا یہ فیصلہ آ چکا ہے, جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو ایوان صدر میں ہو رہی ہے وہ اس منصب کے شایان شان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ پریزیڈنسی کی سینکٹیٹی, نہ ڈگنیٹی, نہ نیوٹرالٹی اس کی اجازت دیتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس حرکت سے آپ اپنے اس انسٹیٹیوشن کا پبلک ٹرسٹ ایروڈ کر رہے ہیں. میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, آپ ایروڈ کر رہے ہیں. آپ سمبل ہیں ریپبلک کی یونٹی کا, آپ یہ نہیں کر سکتے. اب یہ 13 ماہ پہلے انہوں نے فیصلہ صادر کیا اور حکومت کا رویہ دیکھیے. حکومت کا رویہ یہ تھا کہ کوئی فیڈرل لا آفیسر ان کے سامنے, عدلیہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا. ذرا آپ ان کا مزاج دیکھیے, ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے, ان کی جسے نا فرعونیت دیکھیے کہ اگر مجھ پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس قانون کو نہیں مانتے, ہم اس ضابطے کو نہیں مانتے, ہم اس آئین کو نہیں مانتے جو ہم پر قدغن لگائے. یہ رویہ ہے. اس کا مطلب وہ دونوں عہدے نہیں چھوڑیں گے. یہ دونوں عہدے سے چپکے رہیں گے, یہ نہیں چھوڑیں گے. ان کو یہ قانون کا احترام نہیں کرتے, یہ رول آف لا میں بلیو نہیں کرتے. تبھی ہم کہہ رہے ہیں, تبھی تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو باہر آنا ہوگا. یہ اسمبلیاں اپنی افادیت کھو چکی ہیں, یہ اسمبلیاں بے معنی ہو چکی ہیں. پاکستان کی عوام ان اسمبلیوں پر مت بھولے رہیں, ان کی طرف مت دیکھیں. لوگوں کو خود نکلنا ہوگا, پرامن احتجاج کرنا ہوگا اور ان ظالموں سے, غاصبوں سے, فرعونوں سے اس ملک کو نجات دلانی ہوگی. ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے فیصلہ آباد سے. 5 تاریخ کو ہم گجرانوالہ جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ چلیے اور ان سے چھٹکارا حاصل کیجیے. شاہ صاحب 1 سیکنڈ دے دیجیے گا. نبیل آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہہ دیں تو. میں دیکھیں بات میں کر رہا تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بلوچستان کے اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, خصوصاً اس وقت دیکھیں جو مین ایشو ہے ہم جو فیس کر رہے ہیں بلوچستان کا, ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آج میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں ماروی کو کہ خدا کے لیے آپ ایٹ لیسٹ اس وقت آپ پی ایم ایل نون میں آ گئی ہیں, آپ بلوچستان کے عوام سے اس بات کی معافی تو مانگیں کہ پریزیڈنٹ مشرف نے ایک نواب بگٹی کو مارا, اس کے بعد اس نواب کے قتل کے بعد پورا بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے. آج آپ کو بلوچستان کا دکھ اور درد ہے, اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ معافی مانگیں گے تو وہاں کے عوام اور خوش ہوں گے. جہاں تک شاہ صاحب نے دوسری بات کی کہ ہم ریلی نکال کے عوام کو اب سڑکوں پہ لا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں دیکھیں اب یہ ایک الیکشن کمپین کا آغاز ہے, 6 مہینے بعد الیکشن ہے. اب ظاہر ہے یہ بھی ریلیز نکالیں گے, ہم بھی ریلیز نکالیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی ان پاپولر, جس طرح آج کچھ ٹی وی چینلز میں دکھایا گیا کہ جی RA کا پتہ نہیں کس کا سروے کے مطابق جو ہے وہ ان پاپولر, سب سے ان پاپولر موجودہ گورنمنٹ ہے, تو ابھی 1 ہفتہ پہلے پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف کیسے الیکٹ ہو گئے 2سو11 ووٹ. وہ آپ کے اتحادیوں اس کا جواب دیں گے. نہیں اگر منطق دیکھیے شاہ صاحب ہنس رہے اس بات پہ. نہیں شاہ صاحب بالکل ٹھیک ہنس رہے ہیں سر. آپ یہ بتائیں مجھے نا, دیکھیں
یہ سوال کا جواب دیں, اگر اتنے انپاپولر اتنے گندے ہیں ایپل سے دیکھیں اس کا جواب تو نبیل میں بھی آپ کو دے سکتی ہوں, لیکن اگر میں دے دوں گی تو لوگ کہیں گے پھر آف ایئر باتیں آن ایئر کر دی شاہ صاحب دے آپ نے کس سے کیا چھوڑ دیں. پرویز الہی کے لیے آپ پلیز ماروی جواب دے دیں. ہم جواب دے دیتے. جواب بہت سمپل ہے. جواب یہ ہے کہ ساروں کو جب آپ منسٹریز اینڈ ڈیپیوٹی پرائم منسٹرز آفر کر لیں گے تو سارے کے سارے پاور کی لالچ میں جا کے آپ کے ساتھ حکومت بیٹھیں گے. آپ نے ساروں کو بائی آؤٹ کر لیا. اس میں کون سی کوئی نیوکلیئر سائنس کی بات ہے؟ مطلب یہ تو بہت سمپل سی ایک لاجک ہے نا. سو ایز فار ایز بلوچستان This is democracy. This is democracy. Buying people out is democracy. Wow. For God's sake, this is not democracy. When you were President Musharraf and Musharraf killed a Bukti, Nawab Baloch, that was not democracy. This is democracy to get elected yourself from the parliament. کیا from the parliament? نہیں فرام دا پارلیمنٹ کیا؟ میں اس پہ صرف یہی کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ. جی شاہ صاحب دس از ڈیموکریسی. کیا کلاسک جواب. آپ مانتی تو ہو نا میں نے کلاسک جواب دیا ہے, آپ مانتی تو ہے نا میں نے کلاسک جواب دیا. کلاسک ہے اور یہی تو آپ لوگوں کی کلاس ہے. آپ بے مثال ہیں اس بات میں. اتنی بے حسی ہے کہ آپ لوگوں کی کلاس کو تو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا, نہ کوئی بیٹ کرنا چاہے گا. چلے تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ ماروی, آپ نے مانا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو پرسنل کامنٹس اور مبارکبادیں بعد میں دیجیے گا. شاہ صاحب یہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو 211 ووٹ ڈالے, آپ کون ہوتے ہیں ہم پہ تنقید کرنے والے؟ دیکھیے پارلیمنٹ نے یقیناً ووٹ ڈالے ہیں, اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. جیسے کہ ماروی کہہ رہی تھی, پارلیمنٹ کی اپنی ضروریات ہیں اور حکومت کی اپنی مصلحتیں ہیں. اب انہوں نے دیکھیے ان کے پاس عددی اکثریت ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے لیکن ڈیموکریسی میں لوگوں کی اوپینین کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس وقت لوگوں کی رائے کیا ہے یقین جانیے ان کی اکثریت ہے اور میں ان کی اکثریت تسلیم کرتا ہوں, لیکن خدارا لوگوں میں ان کی مقبولیت نہیں رہی. لوگ پریشان ہیں, لوگ بڑے سخت بر ہیں. خدارا باہر نکلیں, آپ منتخب لوگ ہیں. آپ جو نبیل بیٹھے ہیں یہ ایک منتخب ایم این اے ہیں, لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں. جب یہ لوگوں کا آپ سامنا کرنے جائیں گے باہر, یقین جانے انہیں احساس ہوگا. انہیں احساس ہی نہیں ہے. نہیں سر احساس تو ہے ان کو, شاہ صاحب احساس تو ان کو ہے, اس لیے کہ معذرت کے ساتھ وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں یہاں کلوز کروں گی پروگرام, اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کروں گی. لیکن سابق وزیر اعظم نے جو ایک کلاسک جواب دیا تھا کہ جی عوام جاتی ہے تو جائے نا, انہیں کس نے روکا ہے؟ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. بہرحال اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.